الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، مسلمانوں میں جب تک خلافت کا ایک نظام تھا 600 ہجری تک، اس وقت مسلمان ایک غلبے کے ساتھ، ایک قوت کے ساتھ اور لوگوں پر حکمرانی کرنے والے سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد سے جب سقوط بغداد، سقوط غرناطہ، اسی طریقے سے عثمانی سلطنت، اس طرح کے واقعات ہوئے اور 1958 میں پھر آ کر سقوط ڈھاکہ ہوا، تو یہ سارے کے سارے واقعات مسلمانوں کی اور اسلامی ممالک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے، اور اس نقصان کو، اس کمی کو آج تک ہم پورا نہیں کر سکے جو خلافت کے ذریعے ہمارے تک آئی تھی اور ہمیں حاصل ہوئی۔ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ روز الیکشن ہوئے، اب الیکشن کا اور پولنگ کا جو سسٹم تھا وہ سارا صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک کل 9 گھنٹے بنتے ہیں۔ 9 گھنٹوں پر محیط ایک بڑے سسٹم کے تحت ہر جگہ کئی پولنگ اسٹیشن بنائے گئے، ہر علاقے کا الگ، اور 9 گھنٹے کے عمل کے بعد پھر ایک گنتی کا عمل شروع ہوا، جو الحمدللہ سے ابھی 2 بجنے کے قریب ہے، ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ جو 2-4 گھنٹوں کا کام ہے وہ 24 گھنٹے پر جا چکا ہے۔ یہ ہمارا نظام، ہم اس میں جی رہے ہیں۔ کیا پلاننگ ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں۔ جو پر امید تھے کہ ووٹ ہمارے ہوں گے، وہ بھی تزلزل کا شکار ہے اس وقت۔ تو بہرحال یہ نظام مضبوط ہم نے ہی کرنا ہے، اور ہم ہی اس نظام کو چلانے والے ہیں۔ اب نیک لوگ، اچھے لوگ اوپر آئے تاکہ یہ نظام ٹھیک ہو، اس کے لیے دعائیں کرنی ہے۔
اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یا اللہ ایسے حکمران ہم پر نصیب فرما دے، ہم پر مسلط کر دے جو ہم پر رحم نہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، بلکہ ایسے لوگوں کو ہم پر حکمران بنا جو ہمارے لیے ہم پر رحم کھانے والے ہوں، ہمارے دکھ درد کو دیکھنے والے ہوں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں فرمایا کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک دعا بتائی، اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا۔ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر حاکم نہ بنا جو ہمارے لیے خیر کا سبب نہ بنے بلکہ شر کا سبب بنے، تو یا اللہ ایسے حکمران سے ہماری حفاظت کرے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہاں تک اپنی محنت کریں، باقی اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے حکمران کو بھی ہم پر حاکم بنا دیتے ہیں جس سے ہمیں خیر کی امید نہیں ہوتی، لیکن وہ اچھے کام کر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو جو آ جائے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے پر جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا، ووٹ ڈالنا تھا وہ ڈال دیا اپنے اعتبار سے۔ اب اللہ سے مانگیں گے، اور مانگنے کے بعد جو ہمیں مل جائے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی۔ ایک شخص نے تجزیہ کیا پرانے حاکموں میں، الناس علی دین ملوکہم، ایک حدیث بھی کہا جاتا ہے، مقولہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا ہے اپنے مالک کے یعنی اپنے حکمران کے دین پر ہوتے ہیں، جیسا ان کا حکمران ہوتا ہے ویسے ہی نیچے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس تجزیہ کرنے والے نے تاریخ کے اوراق میں جب دیکھا تو اس نے کہا کہ جس طرح کا حکمران آتا ہے عوام ویسی ہی بن جاتی ہے۔ اب حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، شاید اکثر لوگوں نے اس سے واقف بھی ہوں، کہ صحابہ کو بھی شہید کر دیا اس نے، ایسا ظالم تھا، لیکن اچھے کام بھی کیے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو احرام لگائے گئے یہ اسی نے کام کیا۔ تو اچھے کام بھی ہیں، برے کام بھی ہیں، لیکن جب وہ ایک ظالم تھا اور اپنی حکمرانی کیا کرتا تھا تو لوگ صبح کے وقت جب اٹھتے، جس طرح پہلے تو بہت زیادہ یہ عام تھا، لوگ اخباریں پڑھتے تھے، اٹھ کے دیکھا کرتے تھے، اور جہاں کوئی اسٹال لگا ہوتا تھا اخبار کے وہاں رش ہو جایا کرتا تھا۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ تو پہلے لوگ اٹھتے تھے اس طرح اخباروں میں جا کر دیکھا کرتے تھے اور آپس میں بات کیا کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں کہ آج کتنے لوگوں کو مار دیا گیا، کتنے لوگوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور کتنے لوگ تھے جن کو کوڑے مارے گئے۔ اس طرح کی خبریں بہت آتی تھی، کیونکہ ظالم تھا، جس کے بارے میں کچھ دیکھتا تھا اس کو گیا تو قتل کر دیتا یا مار دیتا یا اس پر سزائے نافذ کر دیتا، اس طرح کے حکم کرتا۔ تو لوگ صبح اٹھ کر پھر یہی باتیں کرتے تھے، کیوں نہ کسی علاقے سے کوئی نہ ایک بندہ اس طرح مارا گیا۔ اس کے بعد ایک دور آیا ولید بن عبد الملک کا، اس کی طبیعت تھوڑی سی ہے، ہمارے ملک کے نواز شریف صاحب جو ہیں جس طرح روڈیں بنانا، ایک روڈ بنا دیا، کوئی عمارتیں بنا دی، موٹر وے بنا دی، نہریں بنا دی، اس طرح کا وہ بندہ تھا۔
تو یہ کام وہ کیا کرتا تھا. تو لوگ صبح اٹھ کر پھر اسی طرح کی باتیں کرتے کہ آج کون سی عمارت کس طرف بن رہی ہے، کون سی نہر نکل رہی ہے، کہاں روڈ بن رہا ہے. تو جس طرح کی خبریں عام چلتی ہیں لوگ اسی کے مزاج کے مطابق پھر بات کر رہے ہیں. پھر سلیمان بن عبد الملک ایک اور بادشاہ گزرا، وہ بڑا عیاش تھا. جس طرح فی زمانہ ہمارے کئی حکمران عیاش ہیں جو شراب وغیرہ پیتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، اس طرح کا. تو وہ اسی طرح کا تھا. فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، ناچ گانا کروانا. اس زمانے میں تو فلمیں ڈرامے نہیں تھے، لیکن یہ ناچ گانے اس طرح کی چیزیں تھی. تو یہ کام کیا کرتا تھا. شراب نوشی یہ عام تھی. تو لوگ صبح اٹھ کر اسی طرح کی باتیں کرتے کہ آج قوالی والا یا آج ناچ گانے والا فلاں گلوکار آیا تھا، فلاں چلا گیا تھا، فلاں آئی تھی ڈانس کر کے گئی ہے. یعنی جس طرح کا مزاج اسی طرح کے پھر لوگ باتیں بھی وہی کرتے ہیں، کیونکہ اخباروں میں سرخیاں پھر وہی آ رہی ہوتی ہے. جس طرح ابھی کل کے اخباروں میں ایک سرخی چل رہی تھی کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. عوام کا بڑا فیصلہ، نواز شریف وزیر اعظم بن گیا. حالانکہ ووٹ ابھی تک ہوئے نہیں اور اخباروں میں سرخیاں چلا دی. یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے جس سے لوگوں کو پہلے سے متاثر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر حاکم کون ہے، آپ کے اوپر حکم چلانے والا کون ہے، آپ کے اوپر حکمرانی کرنے والا کون ہے. اسی کا مزاج پھر پوری نیچے رعایا میں آتا ہے، نیچے عوام میں آتا ہے. اسی طرح پھر ایک بزرگ، ایک ولی اللہ گزرے، سلیمان بن عبد العزیز، بڑا نام مشہور ہے. یہ ایسے حاکم تھے اپنی سلطنت میں، ان کی پوری سلطنت میں پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے، پوری دنیا پر. ایک شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. ایسی حکمرانی کر کے ایک شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. موجودہ مفتیان کرام نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اب جو لوگوں کے زکوٰۃ کا پیسہ ہے، کیونکہ ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا ہے، تو اب کس کو زکوٰۃ دے؟ لینے والا تو کوئی بھی نہیں. تو فیصلہ کیا گیا کہ جس کی زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ جمع کریں، اور جمع کر کے گوشت خریدیں یا گوشت جانور ذبح کریں اور ان جانوروں کو پہاڑوں کے اوپر جا کر رکھ دیں، اللہ کی دوسری مخلوق کھائیں. پرندے کھائیں گے، جانور کھائیں گے. اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کی. سلیمان بن عبد العزیز کا جب دور آیا تو لوگ صبح اٹھ کر یہ سوال کیا کرتے تھے کہ تم نے قرآن پاک کتنا یاد کر لیا، تمہیں کتنی سورتیں یاد ہو گئی، تم نے کتنے نوافل پڑھے، تم حلال کما رہے ہو یا حرام کما رہے ہو. اس طرح کے لوگ سوالات کیا کرتے ہیں. کیوں؟ حاکم کی طرف سے مزاج وہ ملا، اسی طرح کے پھر معاملات نیچے ہونا شروع ہوئے. مسجدیں آباد ہو گئی، لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بندے تلاش کرتے پھر رہے ہیں. آج تو ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کو بچا لیا جائے کسی طرح سے، دینا تو بہت دور کی بات. تو یہ مزاج اوپر سے ہمیں ملتا ہے ہمارے حکمرانوں سے. الناس علی دین ملوکہم. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں پر حکمران بھی ویسے ہی مسلط کرتا ہے جیسے ان کے اعمال ہوتے ہیں. اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو ہمیں حکمران بھی صحیح ملیں گے. اگر ہمارے اپنے اعمال غلط ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے 70 سالوں سے چلا آ رہا ہے. اور ہم اسی میں
اپنی نسلیں در نسل گزار چکے ہیں، لیکن پھر ووٹ کے وقت میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور بعض دفعہ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، لیکن نظام کی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے ووٹ کی کوئی خاص اہمیت ہوتی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے جو عوام کا درد رکھنے والے ہوں اور اس ملک کو چلانے والے ہوں، اسلامی نظام کے نفاذ کا سبب بنے، آپس کی قدورتیں، آپس کی نفرتیں یہ ختم ہوں، اور ہم ایک دوسرے کے ہر کام میں اور ہر ضرورت میں پیش آنے والے ہوں، اور ہمارا ملک ایک مثالی ملک بنے۔ اس کے لیے ہر ایک شخص کو اپنی اپنی جگہ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے بدن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میرے ساتھ والا ٹھیک ہوگا۔ آج سب سے بڑی ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں میرے سامنے والا، میرے ساتھ والا یہ ٹھیک ہو جائے، بعد میں ٹھیک ہوں گا، تو اس وقت تک سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے، پھر نہ وہ ٹھیک ہوتا ہے اور نہ ہم ٹھیک ہوتے ہیں، اور نہ پھر یہ ملک ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی اور اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔